السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے اور اس کے ذہن روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا۔ خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ نے انسان کو کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، تمام برینو انسان کی ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے تھے اور ان میں سے بعضوں پر اپنی کتاب بھی نازل فرمائی۔ ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہیں، کیونکہ پہلے زمانے کے جو لوگ تھے وہ ان کتابوں میں چینجنگ کر دیتے تھے، اپنی طرف سے کچھ لے آتے تھے، وہ اپنی اصلی ان حالت میں محفوظ نہیں رہی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی یا جو الفاظ اللہ تعالیٰ کے تھے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید کے لیے، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگہباں ہیں۔ یہ سورۃ المائدہ کی 48 آیت میں کہا۔ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہمین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر محفوظ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقیات، تعلیمات، غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ مثلاً ہمارے اٹھنے، بیٹھنے، پہننے، ہر چیز کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہیں اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی، اس کے اجتماعی و معاشرتی حقوق و فرائض، اس کے معاشی اور اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ غرض قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے اور اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ ہی نہیں ہے۔ جیسے کوئی بھی کتاب ہمیں اس بارے میں نہیں بتا سکتی جو ہمیں قرآن مجید نے بتایا۔ قرآن مجید میں وہ معلومات ہے جو بعد میں جس پہ سائنس نے یا جب ہماری ترقی ہوئی تو ہمیں ان باتوں کا پتہ چلا، ہمیں اس سے پہلے ہمیں صرف قرآن نے ان سب باتوں کا بتایا تھا۔ اس کے علاوہ حفاظت قرآن پاک کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے باقی ساری آسمانی کتابیں پچھلی تبدیل ہو جاتی تھی، وہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ ان میں تبدیلیاں کر دی جاتی تھی، مگر اس قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے آخری محبوب نبی پر نازل فرمائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ دنیا بنائی اور انہی پر یہ کتاب نازل فرمائی، تو اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں ہم خود بھی کہ قرآن مجید میں آج تک اسی طرح سے قرآن مجید لکھا گیا ہے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی تھی، حضرت عثمان غنی نے اسے اسی طرح سے چھپوایا تھا، اور آج بھی قرآن مجید کے نسخے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے بنائے گئے نسخوں کے مطابق ہی بنایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی جلد اسی طرح سے کی جاتی ہے جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی گئی۔ قرآن مجید
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ही वक्त में नाजिल तो नहीं हुआ, बल्कि करीबन 23 साल में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ। मतलब जैसे ही कोई वाक़यात होते या कोई भी मतलब जैसे अब सूरत अनफ़ाल को ले लें या कोई भी ऐसी सूरत ले लें, मतलब कोई वाक़या हुआ तो उस पे किसी भी वाक़यात के ऊपर तो अल्लाह ताला ने उस पे सूरत नाजिल की और मतलब कि सूरत में सब कुछ इरशाद फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कोई आयत आती तो कातिब वही को बुलवा कर लिखवा देते और ये रहनुमाई भी फरमाते कि इन्हें कौन सी सूरत में किन आयत में रखा जाए। मैंने आपको इससे पहले बताया कि कुरान मजीद आज भी उसी तरह से उन्हीं नुस्खों में है, मतलब उसी तरह से है कुरान मजीद आज भी, जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखवाए हुए तमाम मिर्ज़ा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकर्रर करदा तरतीब के मुताबिक यकजा करके महफूज कर दिया। यानी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इसको इस तरह से इस तरतीब में रखना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया। आयात की तरतीब और सूरतों के नाम तो वही थे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुकर्रर फरमाए थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अहद खिलाफत में इसके मुतअद्दिद नक़ूल तैयार कराकर तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में एक एक नुस्खा के तौर पर भिजवा दिए। अच्छा, इसके फ़ज़ाइल भी हैं कुरान मजीद के बहुत ज़्यादा। कुरान मजीद में जो कुछ बयान हुआ वो यकीनी इल्म और हकीकत की बुनियाद पर मुबनी है और इसमें किसी शक का गुज़ नहीं। मतलब कुरान मजीद में हम शक कर ही नहीं सकते क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा किताब है, उसमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। उसमें जिस चीज़ से रोका गया हमें उससे रुकना चाहिए और जिस चीज़ का करने का हुक्म दिया गया है वो करना चाहिए। इसमें हर ज़माने और हर खित्ते के तमाम इंसानों के लिए मुकम्मल हदायत और रहनुमाई मौजूद है और इंसान की दुनिया और आखिरत की हकीकी फलाह का दारोमदार इसी पर अमल करने में है। इसलिए कुरान हकीम को बड़ी फजीलत हासिल है। जिस तरह ये कलाम तमाम कलामों से बेहतर है, इसी तरह वो इंसान भी तमाम इंसानों से बेहतर है। ये बात गौर करने वाली है। अगर गौर करें तो इस बात से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि जिस तरह ये कलाम तमाम कलामों से बेहतर है, इसी तरह वो इंसान भी तमाम इंसानों से बेहतर है जो खुद भी इस इल्म को हासिल करे और दूसरों को भी सिखाए। इस बारे में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हदीस मुबारक है कि तुम में से बेहतर वो शख्स है, तुम में से बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और सिखाया। हदीस के अल्फाज ये हैं कि तुम में से बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और इसे सिखाया।